منفی سوچ کو مثبت بنائیں، مگر کیسے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب لوگ مثبت سوچ لے کر اس دنیا میں آتے ہیں، کیونکہ میں نے آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو منفی سوچ رکھتا ہو، لیکن بعض بچے ضرور ایسے ہوتے ہیں جو منفی سوچ رکھنے والے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے بچے اپنے بڑوں کے طرز عمل اور ان کی منفی باتوں کا اثر قبول کر کے اپنے اندر منفی سوچ پیدا کر لیتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی حرکتوں اور افعال سے منفی رویہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بچے بھی جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور ان کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے تو وہ مثبت سوچ اپنانا چاہتے ہیں، تاہم مثبت سوچ پیدا کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد ان کی منفی سوچ پختہ ہو چکی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ منفی سوچ کو مثبت بنانے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے، لیکن انسان اگر پختہ ارادہ کر لے تو وہ منفی خیالات سے نجات حاصل کر کے مثبت خیالات اپنا سکتا ہے، کیونکہ انسان میں خدا نے پرانی عادت کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان اگر منفی سوچ اور رویے کو بدلنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے پکے ارادے اور نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز روحانی تجربہ ہے کہ جب آپ اپنے خیالات بدل لیتے ہیں اور آپ کے اندر بری سوچ، بری نیت اور برے ارادوں کے بجائے تعمیری سوچ، اچھی نیت اور نیک ارادے جگہ بنا لیتے ہیں تو خدا کی رحمت اور اس کی نعمتوں کے دروازے آپ پر کھل جاتے ہیں اور آپ کو سچی خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میں نے خود تجربات کیے ہیں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ منفی سے مثبت ہونا ممکن ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ انسان کو آخر کار فطرت کی جانب واپس آنا پڑتا ہے۔ میں خود بھی ایک زمانے میں بے یقینی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس وقت میں جوان تھا، میں نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ مجھے حاصل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے، منزل مجھ سے دور تھی۔ ان حالات میں ایک منفی سوچ رکھنے والا شخص بن گیا تھا۔ میں اس کیفیت میں 2 سال تک مبتلا رہا، پھر میری زندگی میں ایک معجزہ ہوا اور میری سوچ اور خیالات صحیح راستے پر آ گئے۔ جب آپ کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے اندر کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے، آپ کو روشنی نظر آتی ہے، آپ بدلنے لگتے ہیں، منفی کے بجائے مثبت ہونے لگتے ہیں، تو یہ عمل بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ اس عمل سے آپ کو بے پناہ قوت اور توانائی حاصل ہوتی ہے، جیسے کوئی شکستہ چیز فولاد بن جائے۔ میں ایک کمپنی میں سیلز مینوں کو تربیت دے رہا تھا۔ وہاں ایک شخص مجھے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آدمی مثبت سوچ کو اپنا سکتا ہے، لیکن آپ کی ٹریننگ سے میں نے یہ سیکھا کہ اپنے اندر مکمل تبدیلی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے قطعی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج ان منفی خیالات سے نجات حاصل کر لوں گا۔ ان منفی خیالات نے بچپن ہی سے میرے دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ آپ کی گفتگو سن کر میرے اندر ان منفی خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی شدید ترین خواہش پیدا ہوئی، اور پھر اچانک وہ تمام منفی خیالات میرے دماغ سے مٹ گئے۔ کیا یہ کوئی معجزہ تھا؟ وہ شخص کسی مذہبی قسم کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے اندر ایمان، عقیدہ اور یقین تھا۔ اسی یقین نے اس کے خیالات کو مثبت ہونے میں مدد دی۔ یقین ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو لمحہ بھر میں بدل سکتی ہے۔ اس شخص نے کہا میں نے واضح طور پر دیکھا کہ منفی خیالات مجھ سے دور ہو رہے ہیں، جیسے کوئی منفی احساس میرے دماغ سے نکل رہا ہے اور میرا دماغ صاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے جسم میں ایک سنسناہٹ سی محسوس کی۔ اس شخص نے کہا میں مثبت سوچ کے بارے میں کچھ اور جاننا اور سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ جب آدمی کے اندر مثبت سوچ آ جاتی ہے تو اس سے اس کے اندر یقین کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس طاقت سے وہ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہی سارے عمل کا بنیادی اصول ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ پیدا ہی مثبت خیالات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ ان کی فطرت اور ان کے خمیر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پھر بچپن میں ان کو جو ماحول ملتا ہے وہ بھی مثبت ہوتا ہے۔ ان کے والدین اور عزیز و اقارب وغیرہ بھی مثبت خیالات کے حامل ہوتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو ایک بنا بنایا راستہ مل جاتا ہے اور انہیں منفی سے مثبت ہونے کی تبدیلی سے نہیں گزرنا پڑتا۔ میں ان دنوں اٹلانٹا میں تھا، ایک نوجوان مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے بتایا میرے اندر مثبت رویہ اختیار کرنے کی شدید خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ اس لڑکے نے بتایا کہ میرا خاندان دیہات میں رہتا ہے اور بے حد غریب ہے۔ میرا والد دیہات سے باہر کبھی نہیں گیا، وہ کھیتوں میں کام کرتا ہے اور اس کے زرعی آلات بھی پرانی قسم کے ہیں۔ ان کا زرعی رقبہ بھی بہت ہی کم ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ مالی مشکلات اور غربت کا شکار رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ منفی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، پورے گھر پر مایوسی کا ماحول طاری رہتا ہے۔ میں نے گھر میں کبھی کسی سے خوشی اور امید کا لفظ نہیں سنا۔ اس لڑکی گفتگو میں بے حد مایوسی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک روز ہمارے اسکول میں ایک ماہر نفسیات آیا جس کی گفتگو مجھے بہت اچھی لگی۔ اس ماہر نفسیات نے بتایا کہ منفی خیالات کو دور کر کے اور مثبت سوچ پیدا کر کے زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ لڑکا میرے پاس اسی لیے آیا تھا کہ مجھ سے کچھ رہنمائی حاصل کرے اور اپنی سوچ کو بدل کر اپنے حالات کو تبدیل کر لے۔ لڑکے کے اندر خود کو بدلنے کی جو خواہش پیدا ہوئی تھی وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ روحانی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور اس کے ذہن اور روح میں زبردست تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ جب بھی انسان کی شخصیت میں یہ بنیادی تبدیلی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور وہ منفی سوچ کو چھوڑ کر مثبت سوچ اپنا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر گویا ایک زلزلے کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس الٹ پلٹ کے دوران جب منفی سے مثبت بننے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو آدمی کے خیالات میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ذہنی رویوں، طرز عمل اور گفتگو میں بھی مثبت تبدیلی آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نارمن کہتے ہیں کہ منفی سوچ ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے، اس کے بدترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ منفی سوچ والے لوگ بے یقینی اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کے کام کرنے کی اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ منفی سوچ انہیں بیمار کر دیتی ہے، انہیں طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ حقائق سے نظریں چرانے اور سائیوں اور مفروضوں کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ وہ ناکام اور مایوس ہو جاتے ہیں اور آخرکار ایک روز تباہی کے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس مثبت سوچ رکھنے والے لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کا یقین پختہ ہوتا ہے، سوچ بلند ہوتی ہے اور کردار مستحکم ہوتا ہے۔ ان میں خود اعتمادی ہوتی ہے اور وہ ہر مشکل کا سامنا حوصلے کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نامساعد حالات اور مشکلات میں بھی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ وہ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور کبھی شکست قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ زندگی کے کارزار میں ہمیشہ فتح یاب رہتے ہیں۔ منفی سوچ سے نجات حاصل کرنے اور مثبت سوچ اختیار کرنے کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے؟ یہ عمل چھوٹے چھوٹے مسائل سے متعلق مثبت نظریات قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذہنی رویے میں تبدیلی آنے لگتی ہے اور آدمی نہیں ہو سکتا کے بجائے ہو سکتا ہے کہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ذہن میں نئے نظریات کی وجہ سے تازگی پیدا ہونے لگتی ہے اور طاقتور خیالات ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بار بار ممکن ہے کہ الفاظ دہرانے سے یہ خیالات مزید طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے منفی خیالات ذہن سے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے جب منفی سے مثبت ہونے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ مثبت ہونے کے بعد آدمی کی گفتگو اور طرز عمل میں شائستگی پیدا ہو جاتی ہے اور ڈر، خوف، شک و شبہات اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے عمل اور رویے میں طاقتور مثبت تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں نیو یارک میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، ایک شخص مجھ سے ملنے آیا۔ میری سیکرٹری نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ملاقات کا وقت لیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ملاقات کے لیے وقت نہیں لیا، لیکن میرا ڈاکٹر نارمن سے ملنا ضروری ہے۔ ہر چند میری سیکرٹری نے اس کو روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا اور سیدھا میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر تناؤ اور غصے کے تاثرات تھے۔ اس کی عمر 30 سال کے قریب ہوگی۔ وہ بظاہر پڑھا لکھا دکھائی دیتا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے سنا تھا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے کئی اور مریضوں سے بھی ملنا ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے مجھے بتائیں، میں آپ کی بات سننے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ اس شخص کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک پسماندہ خاندان میں پیدا ہوا
جہاں فرسودہ خیالات پائے جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس میں بھی منفی سوچ پیدا ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اسے اپنے خاندان سے وراثت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور وہ نشے کا بھی عادی ہو چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ایک نارمل شخص بنوں گا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ لوگوں کو مثبت بننے کی تربیت دیتے ہیں، میری بھی مدد کریں۔ پھر اچانک اس شخص نے مجھ سے پوچھا، آپ کے خیال میں مجھے ہوا کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا، تم بے یقینی کا شکار ہو گئے ہو، تمہیں اپنے اندر یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میری بات اسے اچھی نہیں لگی اور ناگواری کے جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو عالم فاضل سمجھتا تھا، آپ کو یہی کچھ کہنا تھا مجھے؟ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح مجھ کو احمق اور بے وقوف سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد وہ اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ خدا اس کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے۔ ایک آدھ گھنٹے بعد میری سیکرٹری نے مجھے اطلاع دی کہ وہی شخص پھر آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے اسے بلا لیا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حالت بہت ہی خراب دکھائی دی۔ وہ خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس نے فوری طور پر مجھ سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آرام سے بیٹھو اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرو، مجھے بتاؤ کہ تم کس مشکل میں ہو۔ اس نے بتایا کہ جب میں آپ کے دفتر سے باہر گیا تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں گلیوں اور بازاروں میں بے مقصد گھومتا رہا۔ مایوسی اور بے چارگی کے اس عالم میں مجھے خدا کی یاد آئی، خدا جو سب سے زیادہ مہربان اور کارساز ہے۔ میں نے اسے مدد کے لیے پکارا اور پھر دل میں اس کا نام دہراتا رہا۔ پھر ایک سفید روشنی میرے چاروں طرف پھیل گئی۔ اس وقت دن ڈل رہا تھا اور اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن مجھے ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ اس سفید روشنی میں لوگوں کے چہرے اور آس پاس کا ماحول اور عمارتیں چمک رہی تھیں۔ قریب سے گزرنے والے لوگ بھی خوبصورت لگ رہے تھے۔ سارا ماحول صاف ستھرا اور پاکیزہ نظر آ رہا تھا۔ پھر میں خوفزدہ ہو گیا اور دوبارہ آپ کے دفتر میں چلا آیا۔ اب اس شخص نے مجھ سے پوچھا، مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میں نے اس سے کہا، نہیں، بالکل نہیں، تم سیدھے راستے پر آ گئے ہو۔ تمہارا ذہن روشن ہو گیا ہے، تم منفی سے مثبت ہونے کے تجربے سے گزر رہے ہو۔ خدا نے تمہیں نئی طاقت عطا کر دی ہے، تم صحتیاب ہو چکے ہو۔ خدا نے تم میں نئی روح پھونکی ہے۔ تم یوں سمجھو کہ اس نے تمہیں دوبارہ پیدا کیا ہے، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور تم اس تجربے سے کیسے گزرے ہو۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ تم پر خدا کی خاص مہربانی ہو گئی ہے۔ وہ تمہاری زندگی کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کے بعد ثابت بھی ہو گیا کہ وہ شخص واقعی بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک بالکل مختلف شخص بن چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر مثبت ہو چکا تھا۔ وہ پرسکون، مطمئن اور خوش تھا۔ اس کی زندگی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں کے لیے بہت ہی مددگار اور کارآمد بن گیا تھا اور لوگ اس سے مل کر اور بات چیت کر کے خوش ہوتے تھے۔ میں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے مسائل حل کرنے میں گزاری ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ مجھے جو تجربہ ہوا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور انوکھا تھا۔ جو لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، نیک اور اچھا بننا چاہتے ہیں، منفی سوچ کو چھوڑ کر مثبت سوچ اپنانا چاہتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ مدد ایسے پراسرار طریقے سے کرتا ہے جو انسانی عقل و فہم سے بھی بالا ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔